نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہدن، شاہد بنا کر۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں سب سے پہلی صفت آئی ہے شاہد، گواہی دینے والا۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام سے یہ سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں جو امانت دی تھی، کیا تم نے اس امانت کا حق پورا ادا کر دیا؟ مراد اس سے تبلیغ ہے، اللہ کا پیغام ہے اپنی امتوں تک پہنچانا۔ نبی کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے آپ کی امانت پوری امت تک پہنچا دی۔ امتوں میں، اقوام میں، نبیوں کی قوموں میں دو قسم کے لوگ سامنے آئیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں نبی کی بات کو مانا تھا، وہ تو کہیں گے نبی سچ کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں نبی نے اپنی بات پوری ہم تک پہنچا دی تھی۔ دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا میں نافرمانی کرتے رہے، نبیوں کو پریشان کرتے رہے، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کر دیا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، وہ لوگ اللہ کے دربار میں یہ کہہ دیں گے، اللہ ہمیں تو انہوں نے کوئی بات نہیں پہنچائی۔ نبیوں کے خلاف دعویٰ دائر کر دیں گے، اے اللہ ہمیں انہوں نے کوئی آپ کی بات نہیں پہنچائی۔ نبی کہیں گے پہنچائی ہے، امت کے نافرمان کہہ رہے ہیں نہیں پہنچائی۔ اب بات آئے گی گواہی پر۔ وہ کہیں گے کہ اگر نبی نے پہنچائی تو گواہی پیش کریں، تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ بنے گی ان نبیوں کے لیے جن کی امتیں ان کے خلاف کھڑی ہیں۔ یہ امت جا کر گواہی دے گی اللہ کے دربار میں، اے اللہ یہ نبی سچ فرما رہے ہیں، انہوں نے سارا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وہ نافرمان امتی اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے، یہ لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ امت کہے گی، یا اللہ ہم اس بنا پر گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کی یہ ساری باتیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا یقین کامل ہے، انہوں نے جو کچھ بتایا وہ بالکل برحق ہے۔ اللہ اپنے نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، اور وہ اللہ کی عدالت میں تشریف لائیں گے، اور اللہ کی عدالت میں آ کر یہ کہیں گے، اے اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ تو نبیوں کے خلاف ان کی امتیں کھڑی ہوئیں، آخری امت نے جا کر نبیوں کے حق میں گواہی دی، اور اس کی تائید و تصدیق کے لیے، توثیق کے لیے
آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کر پیش ہوں گے، اے اللہ میری امت بھی سچ کہہ رہی، نبی بھی سچ کہہ رہے ہیں، یہ نافرمان امت جھوٹ بول رہی۔ ایک یہ گواہی ہوگی، اور ایک گواہی ہوگی اپنی امت کے اعمال کے اوپر۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے خلاف اسی موقع پر 8 گواہ کھڑے کر رہا ہے جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر انسان جس دھرتی پر، جس زمین پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر گناہ کر رہا ہے، وہ زمین اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دے گی۔ زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوگا۔ نمبر 2، انسان کی زبان آج تو اس کے اپنے کنٹرول میں، جو چاہتا ہے بولتا ہے، غلط بولے، سچ بولے، جھوٹ بولے، جو مرضی بول لیتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا اور زبان سچ بولے گی، اور یہ زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے گی، اے اللہ اس بندے نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا۔ یہ زبان کی گواہی دوسرے نمبر پر اس کے اوپر آ گئی۔ تیسرے نمبر پر زمان، وقت کی گواہی۔ جس وقت کے اندر گناہ کیا ہے وہ وقت بھی انسان کے خلاف اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن گواہ بن کر پیش ہوگا۔ چوتھے نمبر پر کرامن کاتبین فرشتے، دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے، ملکان 2 فرشتے، یہ گواہی دیں کہ اللہ کی عدالت میں، اے اللہ اس بندے نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا۔ نمبر 5، انسان کا نامہ اعمال لکھا ہوا جو فرشتوں نے لکھا، وہ سب کا سب انسان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، اے اللہ اس موقع پر، فلاں موقع پر اس نے یہ جرم کیا۔ نمبر 6، انسانی اعضاء انسان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آج صرف زبان بولتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، ہاتھ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 23 سورہ یاسین اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج کے دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں اس پر گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ انسان کی رانیں انسان کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، انسان کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج جن آنکھوں سے مزے لیتا ہے، یہ آنکھیں انسان کے خلاف گواہ بن کر کھڑی ہو جائیں گی، سارے اعضاء انسان کے خلاف۔ نمبر 7، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کر انسان کے پاس، انسان کے خلاف نبی کی گواہی۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے میں 1 دن، دوسری روایت ہفتے میں 2 دن، تیسری روایت صبح اور شام نام لے کر ڈائریاں پیش کی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، کسی کو اعمال کو دیکھ کر ناخوش ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ 8ویں نمبر پر سب سے بڑی گواہی رب ذوالجلال کی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے ساری گواہیاں آ گئیں، اب میں رب بھی تمہیں دیکھ رہا تھا، تو فلاں موقع پر گناہ کر رہا تھا۔ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہوگی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آ گیا، عرض کیا
اللہ والو گناہ کرتے کرتے تھک گیا ہوں، گناہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ والے نے ارشاد فرمایا دیکھو اب جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے، گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا، اس اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا جس کا گناہ کرنا ہے، جس کی نافرمانی کرنی ہے، اس اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا، پھر زندگی بھر اس کا رزق مت کھانا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کہاں سے کھاؤں گا، مر جاؤں گا۔ فرمایا شرم کرنی چاہیے، اسی اللہ کا کھا رہے ہو، اسی اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہو۔ دوسری نصیحت فرمایا اب جب کبھی بھی گناہ کرنا ہو، اللہ کی زمین سے نکل کر کسی دوسری جگہ چلے جانا، وہاں جا کر گناہ کر لینا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری زمین ساری سلطنت میرے اللہ کی۔ فرمایا شرم کرنی چاہیے، اسی اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر اسی اللہ کی زمین پر اسی کی نافرمانی کرتے ہو، شرم کرنی چاہیے۔ اگر گناہ کرنا ہی مجبوری بن گئی، اس کا رزق بھی چھوڑ دو، اس کی زمین بھی چھوڑ دو، اس کی سلطنت سے نکل کر کسی دوسری سلطنت میں چلے جاؤ۔ تمہیں نافرمانی کا شوق ہے تو جاؤ شوق پورا کر لو۔ تیسری نصیحت فرمایا جب بھی نافرمانی کا شوق ہو، گناہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، چھپ کر گناہ کر لینا جہاں اللہ نہ دیکھ سکے۔ کہنے لگا اللہ والو اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا شرم کرنی چاہیے، اسی اللہ کا دیا ہوا کھا لیا، اسی کی زمین پر بیٹھ کر گناہ کیا اور اسی کے سامنے بیٹھ کر اس کو دکھا کر گناہ کیا۔ شرم آنی چاہیے، اگر گناہ کرنا ہی تھا تو اس سے چھپ کر لیتے، نہیں چھپ سکتے، گناہ کیوں کر رہے؟ چوتھی نصیحت فرمایا جب موت کا وقت آ جائے، ملک الموت آ کر تمہارے سرہانے پر کھڑا ہو جائے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، اس سے مہلت مانگ لینا اور اس کو کہنا مجھے کچھ ٹائم دے دے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے توبہ کا وقت نہیں ملے گا، موت جب آنی مجھے تو بتایا بھی نہیں جائے گا ملک الموت کب آیا اور کب چلا گیا۔ فرمایا جب تمہیں پتہ نہیں تو تمہیں شرم کرنی چاہیے، اتنا عاجز ہو، موت کا پتہ نہیں کہ کب آ جائے، اس اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے پاس جانا چاہتے ہو۔ پانچویں نصیحت فرمایا قیامت کے دن جب تیرے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ گناہگار بندہ ہے، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، فرشتوں کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جانا، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے جہنم سے بچ سکتا ہوں، فرشتے تو مجھے گھسیٹ کے پھینک دیں گے۔ فرمایا شرم کرنی چاہیے، اتنا عاجز ہے، اتنا کمزور ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی گواہی اللہ کی ذات کی قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال پر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی صفت یہاں پر شاہدن، گواہی دینے والے۔ دوسری صفت وَمُبَشِّرًا، خوشخبری سنانے والے۔ جو اللہ کی فرما برداری کرتا چلا جائے اس کو جنت کی خوشخبری سناتے چلے جاؤ، اس کو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ سناتے چلے جاؤ۔ مبشر، خوشخبری سنانے والے۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے اس کو ڈراؤ۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور بلانے والے اللہ کی طرف بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت یہاں پر ذکر کی گئی، داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی فرما برداری کی طرف بلانے والے۔ پانچویں صفت سراجا منیرا، روشن چراغ، چمکتا ہوا چراغ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. اب جو بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے ان کا کنیکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہوگا. روحانی اثرات اس پر پہنچے اور اس کو دلی سکون نصیب ہوگا, اس کو روحانی ترقی نصیب ہوگی, اس کو تقوی اور پرہیزگاری کی دولت نصیب ہوگی. اور آخری صفت وَسِرَاجًا مُنِيرًا, روشن چراغ. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا روشن سورج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج سے بھی زیادہ قیمتی ہیں, لیکن یہاں اللہ نے چراغ کے ساتھ تشبیہ دی, اس وجہ سے کہ سورج صرف دن کو روشنی دیتا ہے, رات کو نہیں دیتا. اور چراغ جب بھی تمہیں ضرورت پڑے, دن کو پڑے تو چراغ تب بھی روشنی دے دیتا ہے, رات کو ضرورت پڑے چراغ تب بھی روشنی دے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چراغ ہیں. دن کے وقت اگر انسان اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے روشنی ملے گی, رات کے وقت فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے روشنی ملے گی. فائدہ لے کر دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دیکھیں, ذکر اللہ کی کثرت کر کے دیکھیں, روحانی سکون نصیب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک روحانی کنیکشن نصیب ہو جائے گا. سراجا منیرا وبشر المؤمنین, اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو, بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. کیا خوشخبری سنانی؟ یہ خوشخبری ان کو سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرہ, بڑی بزرگی ہے, بڑا فضل ہے. ایمان ہو, اعمال صالحہ ہو, پھر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے انسان کے لیے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی اطاعت مت کرو, وَالْمُنَافِقِينَ, اور منافقین کی اطاعت مت کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں جیسے پہلے آپ کافروں کی بات نہیں مان رہے, منافقوں کی بات نہیں مان رہے, اسی پر ڈٹے رہنا اور ان کے دھوکے میں مت آ جانا, کافر اور منافقوں کی باتیں نہ ماننا. وَدَعْ أَذَاهُمْ, اور چھوڑ دو ان کے ستانے کو, یعنی اگنور کر دو ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو, ان کی طرف متوجہ نہ ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ کی ذات پر بھروسہ اختیار کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی ہے اللہ ہی کارساز, اللہ ہی کارساز کافی ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ مکمل رکھا کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر امت کو یہ میسج دے دیا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل رکھو. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے. نکاح ہونے کے بعد خدا نہ خواستہ عورت مطلقہ ہو جائے اس کے لیے عدت ہے, بیوہ ہو جائے اس کے لیے عدت ہے. بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن 130 دن مکمل, یہ بیوہ عورت کی عدت ہے. اگرچہ وہ بیوہ عورت جوان ہو یا بیوہ عورت بڑھاپے میں ہو, کسی بھی صورت میں اس کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. نمبر 2, اگر عورت مطلقہ ہے اس کی پھر چند صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر مطلقہ عورت جس کو طلاق دی گئی وہ حاملہ ہے, اس کے ہاں بچے کی پیدائش کی امید ہے, تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی. بچے کی پیدائش چاہے 1 مہینے کے بعد ہو جائے, چاہے 20 دن کے بعد ہو جائے, چاہے 9 مہینے کے بعد ہو جائے, جب بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. ایک دوسری صورت ہے کہ اگر حاملہ نہیں ہے, اور پھر اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی عدت 3 حیض ہے, 3 ماہواریاں گزرنا. اور اگر کسی کو یہ ماہواری سسٹم بند ہو گیا ہے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا ویسے بیماری کی وجہ سے, پھر اس کی عدت 90 دن ہے مطلقہ عورت کی. یہ تو سارے مسائل اس صورت میں ہے کہ جب عورت کا نکاح ہوا اور رخصتی ہو گئی, میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی. اب ایک صورت یہ باقی رہ گئی کہ اگر نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی,
میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور ایسی صورت میں خدا نہ خواستہ گھر بیٹھے بٹھائے اگر بچی کو طلاق ہو جاتی، عورت کو طلاق ہو جاتی، اس کی عدت کا کیا حکم ہوگا؟ یہ اس آیت مبارکہ نمبر 49 میں اس کا ذکر فرمایا گیا کہ اگر رخصتی ہونے سے پہلے پہلے عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو ایسی عورت کی عدت نہیں ہے، جیسے ہی طلاق ہوئی اس کی عدت نہیں ہے، وہ آگے اسی وقت نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے، وہ شادی کر سکتی ہے۔ اب رخصتی ایک ہے حقیقتاً، ایک ہے حکماً، میاں بیوی کی ملاقات ایک ہے حقیقتاً، ایک ہے حکماً۔ حقیقتاً کیا ہے کہ رخصت ہو کر خاوند کے گھر آئی، اور دوسری صورت ہے کہ حکماً کہ حقیقتاً تو وہ رخصت ہو کر نہیں آئی، لیکن میاں بیوی کو کچھ وقت کے لیے تنہائی میسر ہو گئی، اگرچہ میاں بیوی تعلق قائم نہیں ہوا، تو یہ بھی اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، یہ بھی رخصتی کے حکم میں جائے گی، اور اس سے بھی وہی حکم نافذ ہوگا کہ عورت کو عدت پوری گزارنی پڑے گی۔ جیسے آج کل نکاحوں کے موقع پر نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد رخصتی نہیں ہوگی، ویسے بچے لڑکا لڑکی کو کچھ دیر کے لیے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نکاح ہو گیا، آپ بات چیت کر سکتے ہیں بند کمرے میں، 8 منٹ 10 منٹ بیٹھ گئے، تو یہ خلوت صحیحہ میسر ہو گئی۔ ایسی صورت میں خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہوتی ہے تو اس سے بھی عدت پوری گزارنی لازم آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مسلمان عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ۔ یہاں ہاتھ لگانے سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ لگانے سے مراد یہاں پر میاں بیوی کا تعلق قائم ہونا ہے۔ فما لکم علیہن من عدت، نہیں ہے تمہارے لیے علیہن ان کے اوپر من عدت کوئی عدت، پھر کوئی عدت نہیں ہے اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے۔ تعتدونہا، کہ تم ان کی گنتی پوری کراؤ۔ فمتعوہن، تم ان کو کچھ نفع دے دو، فائدہ دے دو، یعنی طلاق دی ہے تو طلاق کا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پہلے تو طلاق ایک بری چیز ہے، لیکن اگر بہت ہی مجبوری بن گئی، نباہ مشکل ہے، تو طلاق کی اجازت ہے، لیکن طلاق کے ساتھ ایک حکم کیا آتا ہے؟ فمتعوہن، کچھ نفع دے دو، کچھ فائدہ دے دو اس کو۔ وسرحوہن، اور ان کو رخصت کر دو، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلاق کی ایک حکم جہاں پر بیان کر دیا گیا کہ اگر عورت متعلقہ ہوتی ہے رخصتی سے پہلے تو اس کے اوپر عدت لازم نہیں ہے، بغیر کسی وقت گزارے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔